افغانستان T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو 8 رن سے شکست دے دی۔ افغان بولرز نے 114 رنز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ راشد خان اور نوین الحق نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے باہر۔ افغان ٹیم سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی۔ When he filed the nomination form, he is the candidate who is filing a form on behalf of a political party is supposed to file an affiliation of that political party or a certificate or whatever that thing is. That is just before the election symbol is granted. No, in the nomination paper کی بات in the nomination papers he is supposed to do that. Did he do that or not? سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کروایا گیا تھا؟ وکیل فیصل صدیقی بولے، پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر آپ نے کاغذات فائل کیے ہوتے تو سوالات نہیں پوچھنے پڑتے، کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے کاغذات نامزدگی پیش کر دیے۔ نکاح کیس میں سزا معطلی اور مرکزی اپیلوں کی درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر جلد سماعت کی درخواست نمٹا دی۔ کہا مرکزی اپیلوں پر سماعت ہونے سے جلد سماعت کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا شکایت کنندہ کے وکیل نے تاخیری حربے استعمال کیے، الیکشن سے پہلے سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پر آگاہ ہے کہ نیچے کیا چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے 10 روز میں سزا معطلی، 30 دن میں مرکزی اپیلوں پر فیصلے کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کا امکان۔ اجلاس میں امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات، کہا بجٹ کو حتمی شکل دینے میں سفارشات اور تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی کاوشوں کا مقصد ٹیکس بنیاد کو وسیع اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ سازگار نتائج یقینی بنانے کے لیے باہمی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا۔ آپریشن عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا موازنہ ضرب عزم اور راہ نجات سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس کا آپریشن عزم استحکام پر بیان، کہا عزم استحکام پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ایک کثیر الجہتی ویژن ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججوں کی تقریب حلف برداری، جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بطور ایڈ ہاک ممبر شریعت اپیلیٹ بینچ حلف اٹھایا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس شفیع صدیقی نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی شدید گرمی، کراچی میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ شہر قائد میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج، سخی حسن ہائیڈرنٹ پر دھاوا، پولیس کی شیلنگ، عوام نے پتھراؤ کیا۔ قیامت خیز گرمی میں 2 روز میں سڑکوں سے 19 لاشیں ملیں۔ شہر کے مردہ خانوں میں لائی گئی لاشوں کی تعداد معمول سے 3 گنا اضافہ۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم امریکہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ آئندہ چند روز میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی اور اس کی وجوہات پر بات ہوگی۔ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی، جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان، اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا۔ ان بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے، دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے۔ صوبوں کو اعتماد ملنا وہاں پہ ضروری ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد ملنا ضروری ہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملنا ضروری ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں
ہماری پالیسی واضح ہے، پہلے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ میری آرمی چیف اور DGI سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں ملنا چاہتا ہوں اور ملنا بھی چاہیے تاکہ آپریشن پر بات کر سکیں۔ ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں آفر کی افغانستان سے بات چیت پر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے، اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں۔ PTI کی بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا استحکام پارٹی فلاپ ہو گئی، اب یہ دوسرا شو لا رہے ہیں۔ بانی PTI کہہ چکے ہم اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن برداشت نہیں کریں گے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں عزم استحکام کہاں اور کب شروع کرنا ہے تفصیل سامنے نہیں آئی۔ ANP کو بھی آپریشن عزم استحکام پر تحفظات۔ میاں افتخار حسین کہتے ہیں یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ایسا فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے، جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوتے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ جماعت اسلامی نے بھی آپریشن کی مخالفت کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہر آپریشن کے بعد نئے آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپریشن عزم استحکام کے مخالف دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو، بولے آپریشن کسی خاص طبقے کے نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اپوزیشن نے قومی اتفاق رائے کو پارا پارا کیا، ملکی سالمیت کے خلاف ایوان میں نعرے لگائے گئے۔ آپریشن کا معاملہ کمیٹی میں پروسیس ہونے کے بعد پارلیمان میں بھی آئے گا۔ سندھ کے کچے میں آج سے آپریشن شروع کرنے کا حکم۔ کچے میں آپریشن کے تمام وسائل سندھ حکومت ادا کرے گی۔ سکھر میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو سرنڈر کرنے پر عام معافی کا اعلان۔ صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کچے کے جرائم پیشہ افراد کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ چھوٹے جرائم میں ملوث افراد کی بحالی کر کے ملک کا ذمہ دار شہری بنانا چاہیے۔ کچے میں قبائلی سرداروں پر مشتمل قومی جرگہ بلانے کی بھی ہدایت۔ قومی جرگہ جرائم کی روک تھام، علاقے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ کچے کے علاقوں میں سڑکیں، صحت اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں عیادت کے لیے آنے والا نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بن گیا۔ لیاقت آباد کا رہائشی افضل عباسی شہید اسپتال کی چائلڈ ایمرجنسی کے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ گولی سینے پر آ کر لگی۔ افضل نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ حکومت کا SIFC کو ڈویژن بنانے کا فیصلہ۔ ڈویژن بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ اجلاس میں ہوا تھا۔ SIFC بطور ڈویژن وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر سے نئی بھرتیوں کے لیے PSDP پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ شروع ہوگا۔ ادارے کی استعداد بڑھانے کے لیے نجی شعبے سے ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ لیے جائیں گے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے ڈپٹیشن پر کام کرنے والے افسران فوری ڈویژن میں تعینات ہوں گے۔ نواز شریف سے رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کی ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت میں پارٹی کا کنٹرول مؤثر کرنے اور مرکز میں اہم تقرریوں پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں PTI کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ بجٹ منظوری کے بعد جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا امکان۔ غزہ میں بھوک سے نڈھال بچوں سے اب رویا بھی نہیں جاتا۔ یونیسیف کی روح فرسا رپورٹ بتایا غزہ میں خوراک کی سپلائی بند ہونے سے ہزاروں بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ حالت اتنی کمزور ہو چکی کہ رونے کی سکت نہ ہنسنے کی ہمت ہے۔ اسرائیلی بمباری سے 17,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد 21,000 سے زیادہ بچے لاپتہ ہیں۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں انکشاف، یہ بچے یا تو ملبے تلے دبے ہیں یا اسرائیلی فوج نے اغوا کر لیا ہے۔
تنظیم کا بچوں کی تلاش کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. وزیر اعظم شہباز شریف اور گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کی ملاقات۔ شہباز شریف نے بل گیٹس کو پولیو کے خاتمے کی حکومتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا صنفی فرق ختم کرنا، صحت سہولتوں تک رسائی اور غذائی تحفظ پاکستان اور گیٹس فاؤنڈیشن کے اہم اہداف ہیں۔ بل گیٹس کی پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت۔ کہا صرف پولیو نہیں، صحت کے دیگر شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے قریب تھے، لیکن پھر کچھ کیس سامنے آ گئے۔ سرحد پار سے پولیو وائرس کی آمد ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ناگزیر ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک قومی سطح پر کوششوں کی ذاتی نگرانی کروں گا۔ T20 ورلڈ کپ میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 116 رنز کا ہدف دے دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی فتح افغان ٹیم کو سیمی فائنل میں اور آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کر دے گی۔ بنگلہ دیش کے پاس بھی آگے جانے کا بہترین موقع، 13 اوورز میں ہدف پورا کر لیا تو سیمی فائنل میں جگہ پکی۔ بھارت T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ مسلسل دوسری شکست نے آسٹریلیا کی ٹاپ 4 میں رسائی مشکل بنا دی۔ بھارت کے 206 رنز کے جواب میں کینگروز 181 رنز بنا سکے۔ ٹریوس ہیڈ 76 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ بھارت نے روہت شرما کے 92 رنز کی مدد سے 205 رنز بنائے تھے۔ ہٹ مین نے 8 چھکے لگائے۔ مچل سٹارک کے 1 اوور میں 4 چھکے اور 1 چوکا۔ طوفانی اننگز میں بھارتی کپتان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ وراٹ کوہلی کی جگہ آج روہت نے اپنا کام، روہت شرما نے کمال کر دیا۔ وراٹ کوہلی کی انڈیا کی ٹیم اتنی بڑی ہے۔ ہاردک پانڈے کا کیچ نکلا ہے نا انیشل مارچ سے، وہ اس وقت 6-7 سکور پہ تھا، اس کے بعد اس نے 27 رنز کر لیے۔ آپ دیکھیں وہی رنز کی وجہ سے ہارے ہیں۔ ورلڈ کپ کا بڑھا ہے جوش، کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹرز کا دبنگ تجزیہ۔ باسط علی نے کہا کوہلی کی جگہ روہت نے اپنا کام کر دیا۔ امریکی کھلاڑی علی خان نے جو باتیں کیں وہ پلانٹڈ تھیں کیونکہ پاکستان نے انہیں چانس نہیں دیا۔ کامران اکمل بولے پانڈیا کا کیچ ڈراپ کرنا آسٹریلیا کو مہنگا پڑا۔ روہت نے آسٹریلیا کے بالرز کو کنفیوز کر دیا۔ ایک بلے باز رنز نہیں کر پا رہا تو دوسرے نے بنا لیے۔ یہی ٹیم ورک ہوتا ہے جس کا پاکستانی ٹیم میں فقدان ہے۔ اداکار اعجاز اسلم بنے مہمان۔ کہا افغانستان نے آسٹریلیا کو شکست دی، ان کا مرال بلند ہے۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا۔ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کا عادی نے بھی خوب ہنسایا۔ میں لندن صادق خان نسلی امتیاز اور اسلاموفوبیا کے خلاف متحرک، کہتے ہیں برطانوی کمیونٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستانی نژاد ہوں اور تیسری مرتبہ لندن کا میئر منتخب ہونے پر فخر ہے۔